نکلے. غور کرے گی اور یاد رکھے گی. ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے تو بندے بڑے نعرے شعرے لگا رہے تھے, اونٹنی کے آگے پیچھے بھاگتے, بلے بلے کرتے, وہ بھی بڑا راضی تھا. اس طرح کا جب معاملہ ہوتا ہے لوگ گاڑیوں کی سپیڈ بھی ذرا کم کر لیتے ہیں, مزہ آ رہا ہوتا ہے نا, نفس کو تسکین. وہ بھی ذرا اولے اولے چل رہی تھی اونٹنی. تو اچانک ہارون رشید کی نظر پڑی تو ایک درویش حضرت بہلول دانا وہ دور اونچے ٹیلے پہ بیٹھ کے ہنس رہے تھے ہلکا ہلکا. دیکھتے اور ہنستے. زمین پہ بیٹھے ہیں, چٹائی بھی کوئی نہیں, کچی زمین, اور ہاتھ کے اندر ایک سادہ سا ڈنڈا چھڑی پکڑی ہوئی ہے, کوئی چیز نہیں دنیا کی, سادہ لباس, اور بڑے مطمئن اطمینان سے, پریشان ہو کے نہیں کہ وہ دیکھو دی کتنی شان ہے, ایسے نہیں, بڑے اطمینان سے ہنس رہے. ہارون رشید کی نظر پڑی تو کہنے لگا یہ بابا کا ہنسنا کو معنی خیز ہے, یہ سادہ نہیں ہنسنا, اس کے اندر کوئی حکمت ہے. اونٹ سے اتر کے گیا, مجمع کو کھڑا کر جا کے کہنے لگا حضرت ہنستے کیوں ہے؟ فرمانے لگے ہنس اس بات پہ رہا ہوں کہ تو کتنا بھولا آدمی ہے. کہ جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے ان لوگوں کے نعروں پہ ہنس رہے ہو, یہ تو تم سے پہلے کسی اور کے بھی نعرے لگاتے تھے, اور تھوڑی دیر کی تیری حکومت ہے, تیرے بعد جنہوں نے کسی اور کے بھی لگانے. دانش مندہ دا کم نہیں, دل دنیا تے ناڑا, اس ووٹی لکھ خامد کیتے, جو کیتا سو کھانا. اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے, اور جو کیتا سو کھانا. ختم ہو جاتا ہے معاملہ تھوڑی دیر کے بعد. ہارون رشید کے دل پہ چوٹ لگی, سیانا بندہ تھا, سمجھ کے. لیکن یہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو, مالدار کو, بادشاہ کو, بڑے آدمی کو ایک خمار تو ہوتا ہے نا, میں کچھ ہے ہوں, تو وہ جاتا بھی نہیں. پھر بولا اور کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے آپ پہ قرض ہے, میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. حضرت بہلول دنا پھر ہنس پڑے. اب ہنسنا اور معنی خیز تھا. کہنے لگا حضور آپ ہنسے کیوں؟ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا, تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ جلدی جلدی بولنا. تیرا رب کون ہے؟ تو میرا کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو فرمایا جا پھر میں تجھ سے کیوں سوال کروں, یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. جاؤ میرا رب مجھے دے گا. وَتَعِيَنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. کچے نہ پڑھو مسلمانوں, کمزور باتیں نہ کرو, دولت کمانے کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار نہ کرو, نہ کبھی حرام لقمے کی طرف بڑھو. اس لیے کہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ رات کو پیٹ بھر کے روٹی کھلا کے سلائے گا. اس نے وعدہ کرم فرمایا ہے رزق دینے کا. کیوں ناجائز رستوں کے مسافر بنتے ہو؟ کیوں للچائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہو؟ طاقتور زندگی گزارو, طاقتور مضبوط اعصاب کے ساتھ جینا سیکھو, کبھی کمزور نہ پڑے. اپنی زندگی میں یقین کامل, اطمینان, رب رسول کے وعدوں پر یقین. ہم نا ایک بہت بڑی تعداد ہے جن سے پوچھے کیا حال ہے, کہتے پریشانی بڑی ہے. پریشانی اور مومن, پریشانی اور نبی پاک کا غلام. پریشانیاں تو اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن مدینے والے کا کلمہ پڑا تھا, تو ختم ہو گئی. پریشانیاں کدھر سے آ گئیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن لینا, انزائٹی. چھوڑ یار, یہ تھوڑی سی زندگی ہے جو تو گزر جائے گی. اور صحابہ کرام بڑے مضبوط. دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث سنیں. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی اور وہ مرگی کی مریضہ تھی. عورتوں میں ویسے ہی حوصلہ کم ہوتا ہے, اگر عورت بیمار ہو معاملہ اور زیادہ مضبوط ہو, کمزور ہو جاتا ہے. وہ خاتون تھی, آ کے عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے, میرے لیے دعا کریں. اور درجنوں اور بیسیوں احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کوئی بیمار آیا, اس نے عرض کی, محبوب نے بس لعاب دہن لگایا, اللہ نے شفا دے دی. یہ تو خزانہ کرم ہے نا شفا کا. یہاں سے تو جو گزر گیا ہے ان کے تو نام میں شفا ہے, ان کے تو ذکر پاک میں شفا ہے, ان کے تو تذکرہ نور میں شفا. یا رسول اللہ دعا کر دے.
حضور ہمیشہ دعا کرتے، لیکن آج ایک سبق پڑھایا امت۔ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر۔ ادھر دیکھو میری طرف، بات کا مطلب کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے۔ ہاں کچھ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے ساتھ گزارا بھی کرنا چاہیے۔ بے حوصلہ وہ ایک صاحب ایک دفعہ میرے پاس آئے، کہنے لگے میں بڑے پیروں فقیروں کے پاس گیا ہوں، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا کوئی ضروری ہے؟ کوئی پیر فقیر بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا، سب دعا کریں گے، اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ ابھی مالک کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ تیرا مسئلہ حل ہو، لہٰذا آپ کو اس معاملے میں زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ جب رب چاہے، جس وقت چاہے۔ اللہ مانتا ہے اپنے محبوب بندوں کی عرض کو، لیکن یہ کہ جب اس کی حکمت کا تقاضا غالب آئے گا تو پھر وہ حکمت کے مطابق کام ہوگا۔ تو اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کر دے۔ فرمایا اگر تو صبر کرے نا، گویا مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو حضور فرمانے لگے پھر میں دعا کروں گا، اللہ جنت عطا کرے گا۔ گویا دو چیزوں میں حضور نے فرمایا ایک اختیار کرو، یا تو شفا لے لو یا جنت۔ سانو ویسے پیر صاحب پوچھن نا کدی گوڈے چ درد ہو رہی ہو شفا کے جنت، وہ ڈھیر سارے بندے کہنا ہے سائیں گوڈے دا کچھ کرو نا۔ کمزوری ہے یہ ضعف ہے، اس سے بچیں، اس سے بچیں۔ طاقتور قسم کے نظریات ہو، تکلیفیں آئی جاتی ہیں، زندگی کے ساتھ سارا کچھ چلتا ہے۔ خاتون سے حضور نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو شفا، اور اگر تو کہے تو میں دعا کروں گا، اللہ جنت عطا کرے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس نے تو سوچنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگایا، پورا پکے نظریات کے لوگ تھے نا، فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا کریں، اللہ جنت ہی عطا کرے۔ کیا معنی ہے بات کا؟ حضور میں کر لوں گی مرگی کے ساتھ گزارا، تھوڑا سا وقت ہے، گزر جائے گا، آپ دعا فرمائیں اللہ جنت دے۔ حضور نے دعا کر دی، اللہ اسے جنت عطا کر دے۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے نا تو میرے جسم سے کپڑا ہٹتا ہے، عورت ہو حیا مانے۔ محبوب نے دعا کر دی، جتنی بھی مرگی ہوتی تھی جسم سے کپڑا نہیں ہٹتا۔ صحابہ فرماتے ہیں طویل وقت تک وہ بوڑھی اماں حیات رہیں، باہر سے جب کوئی آتا تھا تو لوگ کہتے تھے جنتی کو دیکھنا، اس بوڑھی کی زیارت کریں جسے محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کچے نہ پڑے میرے عزیز، ذہنی طور پر آپ یقین کریں